اور اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ جو شیعہ اور روافض ہیں ان کا دین اسلام سے اگر دیکھا جائے تو کوئی تعلق نہیں ہے. وہ چاہے اللہ رب العالمین کے ذات سے تعلق ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں تک عقیدہ رکھتے ہیں، بدا کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ. وہ ساری چیزوں کو جب تک وہ واقع نہ ہو جائیں جانتا ہی نہیں ہے. اپنی مکاریوں کو چھپانے کے لیے ان کے نزدیک تقیہ ہے. تقیہ کا مطلب یہی ہوتا ہے، یہ جھوٹ اور تدلیس اور نفاق، یہ ساری چیزیں. اور تقیہ کو وہ لوگ جائز کہتے ہیں، یعنی جھوٹ بولنے کو، تدلیس کرنے کو، دھوکہ دینے کو. تو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا یہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام دھرم میں نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کے تعلق سے ان کے جیسے عقائد ہیں، اس سے خود یہ پتہ چلے گا کہ ان کا کسی اللہ پر، جس اللہ پر ہم لوگوں کا عقیدہ ان کا نہیں ہے. رسالت کے تعلق سے ان کا عقیدہ نہیں صحیح ہے. وہ تو یہاں تک ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جبریل علی کو دینے آئے تھے رسالت اور بھول کر کے ان کو دے دیے. اور ان کے کلمے میں، ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ اور وسیع اللہ، اور اس کے بعد جو ہے خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل، یعنی رسول کے بعد پہلے خلیفہ ہیں بغیر کسی فصل کے. یہ ساری چیزیں، اور یہ چیز یہ اخوان المسلمون اور اس طرح کی تنظیموں کے اندر پایا جاتا ہے. سید قطب نے باقاعدہ لکھا ہے العدالہ الاجتماعیہ کے اندر 147 نمبر صفحہ میں کہ شیخین کے بعد اگر دیکھا جائے تو خلافت کے مستحق حضرت علی ہیں، اور بیچ میں جو عثمان کا زمانہ ہے یہ ایک فجوہ ہے، ایسے یوں ہی چلا آیا ہے. 12 سال جو ہے حضرت عثمان نے خلافت کی ہے، وہ یوں ہی فجوہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی تیسرا خلیفہ جو مانتے ہیں اخوانی جو ہیں، ان کے جو بڑے پیر ہیں سید قطب، جن کو یہ بولتے ہیں، اور شہید اور نہ جانے کیا کیا بولتے ہیں، یہ صحابی کو ایک طرف جو ہے ان کو منافق کہہ رہے ہیں، اور حضرت عثمان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ خلیفہ جو ہے، یہ خلافت جو ہے فجوہ تھا، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. ڈائریکٹ ہمیں ماننا پڑے گا کہ علی کی خلافت ہی صحیح ہے. شیعوں کے ہاں اسی لیے لوگ بڑے مقدس ہیں. اور خلافت و ملوکیت کے اندر باقاعدہ اس طرح کا اعتراض اور نقد خود مودودی نے کی ہے ان کے اوپر، کہ ان سے بہت ساری غلطیاں ہوئیں جو پہلے کے زمانے میں جس طرح سے خلافت تھی ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی، اس طرح سے قابلیت نہیں تھی، اس طرح کی چیز. حالانکہ صحابہ کے متفقہ فیصلے سے جو لوگ خلیفہ بنے ہیں ان کے اوپر اعتراض آج کی 20ویں صدی میں آ کے لوگ کر رہے ہیں. آپ خلافت و ملوکیت کے آخر میں پڑھیے 320 نمبر صفحہ میں کہتے ہیں کہ میں نے ابن تیمیہ کی کتاب پڑھی ہے منہاج السنہ، ابن العربی المالکی کی کتاب پڑھی ہے العواصم والقواسم، اور اسی طرح سے شاہ عبدالعزیز کی کتاب پڑھی تحفہ اثنا عشریہ. ان لوگوں نے ان کتابوں کے اندر صحابہ کی طرف سے وکیل صفائی بن کر کے کام کیا ہے. اور ایک مصنف کا کام ہوتا ہے کہ وہ آزادی سے دونوں طرف کے دلائل پر غور کرے. کیا ایک اہل سنت صحابہ کا وکیل نہیں بنے گا دفاع کرنے میں؟ یہاں سے جو ہے ان کے دل کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے دل میں کس طرح سے کھوٹ ہے. یہ جو جملہ لکھنے والا اس طرح سے ہے، یعنی ابن تیمیہ جو کہ صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں شیعوں کے مقابلے میں، منہاج السنہ جو کہ ایک رافضی، ایک شیعہ نے جو لکھی تھی کتاب، بہت بڑی کتاب، صحابہ کے خلاف تمام دلائل کو بھر دیا تھا، ان پر طعن و تشنیع کیا. ان کتاب کے اندر کہا ہے کہ سارے صحابہ جو تھے مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 لوگوں کے چھوڑ کر کے، اور جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضرت علی پہلا خلیفہ نہیں تھے، ان سے پہلے 3 خلیفہ اور پائے جاتے تھے، وہ کافر ہے. جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضرت علی پہلے خلیفہ نہیں ہیں، ان سے پہلے 3 خلیفہ اور پائے جاتے تھے، وہ کافر ہیں. اس طرح کی ساری بکواس اور ساری چیزیں اس کتاب کے اندر لکھی. اس کا جواب دیا ہے ابن تیمیہ نے منہاج السنہ کے اندر. کہہ رہے ہیں کہ جو ہے مودودی کہہ رہے ہیں کہ ابن تیمیہ نے اس کتاب کے اندر صحابہ کا دفاع کیا ہے وکیل صفائی بن کر کے. تو ایک مسلمان کا کیا آخر فریضہ بنتا ہے؟ وہ صحابہ کرام کا دفاع نہیں کرے گا تو کیا شیعہ کا اور خمینی کا دفاع کرے گا خلافت و ملوکیت لکھ کر کے؟ ایسے آدمی کے بارے میں آخر کیا کہا جائے؟ کس پس منظر میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہوگی؟ اس طرح سے اگر وہ جملہ لکھ رہے ہیں
ابن تیمیہ کے بارے میں، شاہ عبد العزیز کے بارے میں اور ابن العربی المالکی کے بارے میں، جنہوں نے صحابہ کے دفاع میں سب سے پہلے کتاب لکھی العواصم والقواسم۔ ایک ایک اعتراض کا خوارج نے، شیعہ اور رافضیوں نے جتنے اعتراضات صحابہ کے بارے میں کیے ہیں، ایک ایک کر کے انہوں نے پوری کتاب کے اندر جواب دیا ہے۔ سب سے پہلے العواصم والقواسم، کہہ رہے ان کتابوں کو میں نے پڑھا، اس پر ان لوگوں نے وکیل صفائی بن گئے، مطلب ان کی برائی کی ہے انہوں نے۔ ایک مسلمان کا ایک فریضہ بنتا ہے کہ وہ صحابہ کا دفاع بنے، دفاع کرے، سپاہی بن کر کے دفاع کرے، وکیل بن کر کے دفاع کرے۔ اگر کوئی صحابہ کے خلاف غلط قدم اٹھاتا ہے، غلط زبان نکالتا ہے، تو ہم سپاہی بھی بن جائیں گے۔ وکیل صفائی کیا ہوتا ہے؟ ہم سپاہی بھی بن سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے اور ان کو اعتراض ہے مودودی کو کہ وکیل صفائی یہ بن رہے ہیں صحابہ کی طرف سے، ایسی بات کہہ رہے ہیں جو شیعہ اور رافضیوں کو کہنا چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں یہ مودودی۔ اور ان کے یہاں تکفیر کا جو عقیدہ ہے، اخوان المسلمون کے یہاں تکفیر کا مطلب ہوتا ہے حکام کی تکفیر کرنا، ان کو کافر کہنا، اور اس کے بعد ان کو طاغوت کہنا، اور جو ان کی باتوں کو مانے ان سب کو، پورے سماج کو یہ لوگ کافر کہہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد اسی لیے وہ قتل اور خوریزی کو جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ سید قطب کے بارے میں پڑھیے، ان کے یہاں یہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو سماج ہے یہ جاہلیت کا سماج ہے، ابھی وہ سماج نہیں ہوا جس کو ہم بنانا چاہتے ہیں اس طرح سے۔ تو وہ مسلم سماج مانتے ہی نہیں تھے، جو اس وقت مسلمان کہتے ہیں کہ یہ صرف نام کے ہیں، سب جاہلیت کے دور میں چل رہے ہیں۔ اسی لیے جاہلیت القرن العشرین، یہ 20ویں صدی کی جاہلیت میں لوگ ہیں، دوبارہ کہہ رہے ہیں۔ بعض کتابوں میں انہوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جاہلیت کے دور کا سامنا کیا تھا، یہ اس سے زیادہ خطرناک جاہل اس وقت ہے، جاہلیت کے دور کا سامنا ہے اس وقت۔ اور سید مودودی جس وقت انہوں نے بنیاد ڈالی تھی اور انہوں نے جو پہلی میٹنگ کی تھی، اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا؟ تجدید ایمان کا جو ہے ڈھونگ رچا تھا، سب کو تجدید ایمان کروا رہے تھے۔ پہلے اپنا کلمہ پڑھے، اس کے بعد سب سے پڑھوائے تھے۔ اس میٹنگ کے اندر جتنے لوگ تھے 72 لوگ تھے، اس میں بڑے بڑے لوگ تھے جو اہل حدیث کے بھی بڑے بڑے علماء اس میں شریک تھے۔ محمد اسحاق بھٹی کا واقعہ انہوں نے خود بتایا، لکھا، انہوں نے بہت ساری کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ محمد اسحاق بھٹی کی بہت ساری کتابیں ہیں، خاص طور سے اہل حدیث کی تاریخ پر، ان کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ اس میٹنگ میں بھی تھا، اس جلسے میں عطاء الرحمن بھوجیانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا کہ یہ تجدید ایمان یہ کیا کروا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہہ رہے مسلمان بنوا رہے ہیں، اور کیا مسلمان بنوا رہے ہیں، تجدید ایمان کروا رہے تھے۔ اور انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے روداد جماعت کے اندر، جلد نمبر 2 میں، بہت پرانی کتاب ہے، کہا کہ اس وقت میں نے جو جماعت بنائی ہے، جو معاشرہ میں لانا چاہتا ہوں، اور جو جماعت میں سامنے لوگوں کے یہاں لا رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، اس سے لوگوں کو بڑی آزمائش ہوگی۔ صرف 2 صورت ہے ہمارے سامنے مسلم سماج کے لیے، وہ مسلم سماج کی بات کر رہے ہیں، 2 صورت ہے صرف اور صرف، یا تو جو طریقہ میں بتا رہا ہوں اس کو پورے کے پورے مان لیں، اور نہیں تو یہودی بن کر کے مر جائیں، یا تو یہودیت پہ مر جائیں، یا جو طریقہ میں لے کر کے آ رہا ہوں اس کو مان لیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے۔ اور یہ اخوانیوں میں چاہے وہ حسن بننا ہو، محمد غزالی ہو، صالح اسماوی ہو، فتح یکن ہو، کئی ایک ہے، حسن حزیبی ہو، ان کے بہت سارے جو رہنما ہیں، اسی طرح کی بات، وہ تکفیر کی بات کرتے ہیں کہ ہماری جماعت کی بات اگر کوئی نہیں مان رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ ہمارے راستے پہ نہیں ہے، ہمارے راستے پہ نہیں ہے وہ۔ تو ان کے یہاں تکفیر ہے، اس کے بعد جو تفجیر ہے، حتیٰ کہ جو خودکش بم دھماکہ، جو بمبار ان کے یہاں پر موجودہ دور سے کے پہلے جو ہے کوئی نہیں اس طرح سے۔ ان لوگوں کی تنظیمیں جب قائم ہوئی ہیں 1928 میں، 1942 میں، اس کے بعد یہ سب فتنہ فساد پھیلا۔ یہ جو خود کچھ بم دھماکوں کا جو رواج چلا ہے، یہ سن 65 کے اندر 65 تنظیم جو بنائی تھی سید قطب نے، وہاں سے یہ شروع ہے، اس کی تاریخ ہے۔
یہ جو خودکش بم دھماکہ جو تیار ہوا ہے بنانے کا، مصر میں یہ تیار ہوا، اس کی آپ اگر تاریخ پڑھیں گے تو پائیں گے ان لوگوں نے بنایا تھا یہ. آپ جو ہے ویکیپیڈیا میں جا کر دیکھیے 65 آرگنائزیشن، یہ تنظیم 65 انہوں نے بنائی تھی. اس کا کام ہی تھا مصری حکومت کے خلاف بغاوت کرنا، خروج کرنا اور ٹارگٹ کرنا ایک سے ایک رہنماؤں کو، تاکہ جو ہے ڈائریکٹ قبضہ کیا جائے. تو تکفیر اور یہ ساری چیزیں. اور آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یوسف قرضاوی جو بڑے عالم مانے جاتے ہیں اخوانیوں کے یہاں، انہوں نے صاف کہا ہے کہ اگر ہم زیادہ سے زیادہ تعداد میں قتل کر سکتے ہیں تو اس طرح سے جائز ہے. اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ مرنے والے جو ہوں ان کی تعداد زیادہ ہو. ایسا نہیں کہ آپ آدمی اکیلے جا کر کے کہیں بم باندھ کر کے اڑا لے اپنا تنہا مر جائے، نہیں، اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مارے. یہ انہوں نے کہا باقاعدہ. اور یہی سوچ کر کے جتنی جو جہاد کے نام پہ جو تنظیمیں پائی جاتی ہیں، دہشت گرد تنظیمیں، یہ لوگ انہی لوگوں کے لٹریچر پڑھ کر کے اس طرح سے خود کچھ بم مار دھماکے مارتے ہیں. حالانکہ قرآن میں صاف صاف ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں اپنے آپ کو نہ ڈالو. منع کیا گیا اس سے، خودکشی سے. اور حدیثوں میں تو بڑی صنعت آئی ہوئی ہے کہ جس چیز سے آدمی خودکشی کرتا ہے قیامت کے دن اسی چیز سے اپنے بدن کو مار کر کے وہ جہنم میں جائے گا. تو خودکشی کی مذمت آئی ہوئی ہے اور یہ لوگ جائز قرار دیتے، کام کے خلاف ابھارتے ہیں. اور لیکن جب ان کے جتنے علماء ہیں، جتنے لوگ تقریر کرتے ہیں، ابھارتے ہیں، پبلک کو حکمرانوں کے خلاف ابھارتے ہیں، ان کو آپ دیکھو گے تو یہ خود نہ یہ کبھی جاتے ہیں ایسی تنظیموں میں بم پھینکنے کے لیے یا حکمرانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے کبھی نہیں جاتے، اور نہ ہی اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. ایک میں نے انٹرویو سنا، ایک عالم سے مصر کے اندر پوچھ رہا ہے آپ کے پاس تو اولاد ہوں گے؟ تو کہا ہاں الحمدللہ میرے پاس بیٹے ہیں. کہا ان کے پاس طاقت ہوگی؟ کہا ہاں. تو کہا کتنے بچے آپ کے گئے ہیں جہاد کرنے کے لیے سیریا کے اندر؟ تو آئے بائیں رہے انشاءاللہ. ان کے بیٹے کہاں جاتے ہیں؟ یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. آپ یوسف قرضاوی کے بچوں کا ڈیٹیل دیکھ لیجئے. آپ مرسی کے محمد مرسی جس کو امام شہید کہہ رہے ہیں اس کے بچوں کی آپ ڈیٹیل دیکھ لیجئے، کہاں رہتے ہیں اس وقت، کس کس یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. سلمان عودہ کے لڑکوں کی آپ جو ہے ڈیٹیلز دیکھ لیجئے، جو اس وقت زندہ ان کی بات میں کر رہا ہوں. آپ کچھ نہیں، آپ سید مودودی کے پورے بچوں کا ڈیٹیل دیکھ لیجئے. ان کے 9 بچے تھے، 6 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں تھیں، ان کا ڈیٹیل دیکھ لیجئے. کتنے کو انہوں نے دینی تعلیم دلائی ہے؟ ایک بھی بچوں کو انہوں نے دینی تعلیم نہیں دلائی. انگریزی تعلیم سب کو دلائی. حکومت الہیہ اپنا قائم کر رہے ہیں اور بچوں کو انگریزی تعلیم دلا رہے ہیں، امریکہ بھیج رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہا ہے، اور خود وہیں پر علاج کرنے کے لیے ان کو بلایا ان کا بیٹا، اور وہیں پر ان کی موت ہوئی، امریکہ میں موت ہوئی ان کی. اور اس وقت جو سعودی میں جو حاکم تھے انہوں نے کہا کہ جو ہے یہاں بھیج دو، جنت البقیع میں جو ہے بقیع غرقد میں ان کو مدینہ کے اندر دفن کر دیا جائے گا، ان کو نہیں بھیجے کہ نہیں اپنے ملک جائیں گے. وہ جو اپنا جہاں پر جماعت ہے وہیں پر دفن ہوں گے. آج وہیں پر ان کو لاہور میں دفن کیا گیا ہے، منصورہ نام علاقے کا، اچھہرا منصورہ، تو ان کا وہاں پر قبر ہے. یہ بدنصیبی نہیں تو اور کیا. باقی میں ان کو بلایا جا رہا تھا، وہاں نہیں دفن ہوئے. حکومت الہیہ قائم کر رہے تھے. پہلے ووٹ دینا حرام ہے اور اس کے بعد ووٹ دینا ایسا حلال کر دیے کہ وہ خود جو ہے کمپیننگ کر رہے ہیں انتخاب کے لیے. کس کے لیے؟ ایک شیعہ عورت کے لیے، فاطمہ جنہ کے لیے، جنرل ایوب کے خلاف. لوگوں نے کہا کہ اعتراض کیا ہے، آپ ایک عورت کو، ایک شیعہ عورت کے لیے پرچار کر رہے ہیں انتخاب کے لیے، صدر ملک کا سربراہ بنانے کے لیے، جبکہ جو ہے یہ اسلام میں تو جائز نہیں ہے. کہا تم نہیں جانتے ہو، یہ اس کے اندر صرف ایک کمی ہے، اس کا عورت ہونا، یہی کہنا چاہتے ہو نا، لیکن جنرل ایوب کے اندر 100 خرابی ہے، 99 خرابی، ایک بھلائی ہے صرف کہ وہ مرد ہے. یہ ان کے جواب ہیں. اس طرح سے وہ عوام کو بیوقوف بناتے تھے. یعنی جیسے ایران میں کہتے تھے حکومت ہے، ایسے ہمارے ملک میں بھی کاش ہو جاتی حکومت. خمینی کی جو بغاوتی جو حکومت وہاں پہ موجود ہے، جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ہے ایران کے اندر، سیریا کے اندر، عراق کے اندر، ویسی حکومت
قائم کرنے کے یہ جو ہے خواہش مند تھے پاکستان کے اندر کہ ویسی حکومت یہاں قائم ہو جاتی تو اچھا رہتا. یہ خواہش لے کر کے مر گئے اور ایک عورت کے لیے کمپیننگ کر رہے تھے اور ووٹ انہوں نے باقاعدہ دیا. ایک سیاہ عورت کو ووٹ دیا. ایک تو ویسے بھی ملک کا سربراہ عورت کو بنانا اسلام کے اندر نہیں حکم ہے. یہ عورت کیا ایک سیاہ عورت کو حاکم بنانے جا رہے تھے ملک کا. اور ان کے یہاں باقاعدہ اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جس نے اپنا سربراہ عورت کو بنا دیا. اس کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یوسف قرضاوی جو بہت بڑے عالم ہیں ان کے یہاں، کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جس پس منظر میں کہا ہے وہ ہمیں دیکھا جائے گا. کہہ رہے کہ دراصل اس وقت فارسی جو حکومت تھی، دراصل وہاں ایران کے اندر جو حکومت تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک عورت جس کا نام بوران تھا وہ قابض ہو گئی تھی، اس کو وہاں کا حاکم بنا دیا گیا تھا. تو اللہ کے رسول کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے وہ حدیث کہی تھی کہ جس قوم نے عورت کو اپنا حاکم بنا لیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. تو کہے کہ اگر اس طرح وہ عورت نہ ہوتی، مطلب فارسی جس طرح سے وہاں پہ بادشاہی نظام تھا، بادشاہی نظام اگر نہ ہوتا تو پھر اللہ کے رسول ایسا نہیں کہتے. اور محمد غزالی نے تو کہا ہے، جو ان کے یہاں اخوانیوں کے یہاں بڑے عالم مانے جاتے ہیں، کہا کہ اس وقت اسرائیل کے اندر جیسے گولڈا مائر جیسے وزیر اعظم ہے، اس طرح سے جمہوری اعتبار سے اگر وہ حاکم رہتی وہاں پر تو اللہ کے رسول ایسا نہیں کہتے. یعنی اسرائیل کے اندر جمہوری اعتبار سے ایک عورت حاکم بنی ہے، گولڈا مائر جو 70-80 کے دہائی میں وزیر اعظم تھی. کہ اس طرح اگر ہوتی تو اللہ کے رسول ایسا نہیں کہتے. یعنی ایک یہودی عورت کو یہ جو ہے بہت اچھا مان رہے ہیں. تو ایسے تو ہم کسی بھی حدیث کا انکار کر سکتے ہیں کہ اگر ایسا واقعہ ہوتا جیسے آج ہے تو اللہ کے رسول ایسا نہیں کہتے. اگر ایسا ہوتا تو ایسا آپ نہیں کہتے. اس طرح علت کر کے آپ تو کسی بھی حدیث کا انکار کر دو، کسی بات کو نہ مانو اگر آپ کو کچھ کرنا ہو تو ان کے یہاں اس طرح سے تکفیر وغیرہ اور ساری چیزیں. اور دیکھیں شیعہ اور اہل سنت کے درمیان جو ہے یہ لوگ کیسا کرتے ہیں، سب ایک طرح سے اس کو یہ لوگ تقریب بین شیعہ و سنت، یہ چاہے حسن بننا ہو اور ان سے پہلے جو ان کے آئیڈیل اور رہنما جو تھے، اسوہ اور نمونہ جن کو یہ مانتے تھے، چاہے وہ جمال الدین افغانی ہو، شیخ محمد ابدا ہو، ان لوگوں نے جو کام کیا، انہوں نے شیخ محمد ابدا نے جو قانون بتایا تھا، اصول بتایا تھا کہ ہم لوگ جن چیزوں میں ہمارے عقیدے میں اتفاق ہے اس میں ہم متحد رہیں گے. نتعاون فیما اتفقنا، جن چیزوں میں ہمارا اتفاق ہے اس میں ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، مل کر کے رہیں گے. وَنَاظُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِيمَا نَخْتَلِفُ، اور جس چیزوں میں ہمارے اندر اختلاف ہے اس میں ہم معذور سمجھیں، کوئی اس پر بات نہیں کریں گے. اس طرح سے شیخ مقبل وادی جو کہ یمن کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا اس سے بڑا فاسد اور اس سے بڑا گھٹیا اصول اور کسی نے آج تک بنایا نہیں ہوگا. اس طرح سے تو کسی بھی دین دھرم سے آدمی جو ہے اتفاق کر لے گا، مل جائے گا. تو انہوں نے کہا اصول ایسا ہونا چاہیے کہ جن چیزوں میں ہمارا اتفاق ہے ان میں مل کر کے ہم کام کریں گے، اور جن چیزوں میں اختلاف ہے ان میں ہم قرآن کو حاکم مانیں گے، قرآن کے حساب سے اس میں فیصلہ ہوگا. لیکن ان کے یہاں چاہے شیعہ ہوں، چاہے رافضی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، حتیٰ کہ یہودی اور عیسائی سب سے مل کر کے یہ کام کرتے ہیں، سب کو ملا کر کے کام کرتے ہیں. تقریب بین الادیان کا انہوں نے فارمولہ لایا تھا کہ تمام ادیان کو ملا کر کے ایک ساتھ کام کیا جائے. شیخ محمد ابدا نے مصر کے اندر اور حسن بنا نے یہ اصول لایا تقریب بین شیعہ و سنہ، شیعوں کے ساتھ مل کر کے، اور شیعوں کے ساتھ مل کر کے انہوں نے خمینی کی حکومت قائم کی. گئے تھے اس کو خلیفۃ المسلمین بنانے کے لیے، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ میں صرف شیعہ کا حاکم ہوں، سنیوں کا نہیں. چلے آئے منہ لٹکا کر کے. پھر بھی ان کو عقل نہیں ہے. شیعوں کی ہر طرح سے یہ طرفداری کرتے ہیں جو سیریا کے اندر، عراق کے اندر، یمن کے اندر، لبنان کے اندر ہر جگہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، یا حسین کا نعرہ لگا کر کے مارتے ہیں. اسلام کے کسی بھی صحیح عقیدے کو مانتے نہیں ہیں. وہ قرآن کو محرف مانتے ہیں، بخاری کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو رہ کیا گیا؟ حدیثوں کو انکار کرتے ہیں وہ، اور قرآن کو محرف مانتے ہیں، رہ کیا گیا؟ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، سب کو مرتد مانتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو
نعوذ باللہ زانیہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو، پھر رہ کیا گیا؟ ان کے ساتھ مل کر کے یہ کام کرنے کو کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل کر کے کام کریں گے. کہتے ہیں کہ وہی تو ایک اسلامی حکومت ہے دنیا میں اس وقت ہمارے لیے رول ماڈل ہے. انہوں نے 80-90 کی دہائی میں یعنی 2000 سے پہلے انہوں نے صرف اور صرف ایران کو پوری دنیا کے اندر، پورے عالم اسلامی کے اندر اسلامی حکومت کے طور پر جو ہے پیش کیا ہے. وہاں پہ جائیے آپ، وہاں پر سنیوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین ان سب کے عقائد باطلہ سے ہماری نجات دے اور ان کو صحیح راستے پر ہدایت، صحیح راستے پر لائے، ان کو صحیح راستے کی ہدایت دے. اللہ تعالی ہم سب کو دین احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.